This program is sponsored by نیو یارک میں پاکستانی امریکنز کی رہنمائی۔ پاکستان امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک کا خاصہ ہے۔ امریکن پاکستانیوں کے باعزت اور باوقار مقام کے لیے کوشاں، پینی کا ہر قدم آپ کے ہم قدم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وليطوفوا بالبيت العتيق صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین و سامعین، آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت۔ ہمارے اس ٹاپک کے اندر دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کا عنوان ہے اعتکاف کی اہمیت، یعنی اعتکاف آج سے پہلے جتنے بھی حضرات انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبیوں کی امتیں گزری ہیں، کیا آیا یہ اعتکاف ان نبیوں کو بھی عطا کیا گیا یا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس اعتکاف کی عبادت عطا کی گئی؟ دوسرا حصہ ہمارا ہے اعتکاف کی فضیلت، یعنی اعتکاف کرنے پر ثواب کیا ہے، فضائل کیا ہیں، ملتا کیا ہے، اجر کیا ہے، انعامات کیا ہیں، اللہ کی طرف سے اس اعتکاف کرنے والے کو کن کن وعدوں کا فرمایا گیا ہے۔ اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہمیں لگانا چاہیے، جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپس میں رشتے کے اعتبار سے والد اور بیٹا ہیں اور دونوں اولو العزم انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے ہیں، یعنی گرینڈ فادر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ کہلاتا ہے سلسلہ نسب کے اعتبار سے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا اور بیت اللہ کا جو طواف کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور عبادت کا حکم دیا کہ آپ اس بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر یعنی حدود حرم میں اعتکاف کا عمل سر انجام دیں اور اعتکاف کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اس اعتکاف کے عمل کے لیے ترغیب دی گئی اور احکامات دیے گئے، اور عرصہ دراز سے یہ اعتکاف کا سلسلہ چلا آ رہا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اعتکاف کے عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہتمام کے ساتھ کیا کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال بھی اعتکاف ترک نہیں فرمایا، ہر سال آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ یہاں میں ان لوگوں کے لیے ایک بات عرض کر دوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ اس کو کر لیں تو ثواب ہے اور نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن یہ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ کیا ہے اور کبھی چھوڑا نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک موقع پر ایک سال آپ اگر سفر میں تشریف لے گئے تو آپ نے دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور حدیث میں آتا ہے، بہت ساری روایات کے اندر یہ بات منقول ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال وصال ہوا آپ نے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، یعنی بذریعہ وحی آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ سال آپ کا وصال کا، دنیا سے جدائی کا، عزیز و اقربا سے، رشتہ داروں سے، اہل بیت سے، صحابہ کرام سے، دنیا والوں سے جدائی کا سال ہے۔ اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، یعنی اعتکاف کی اہمیت اس بات سے بھی مزید بڑھ جاتی ہے کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سرتاج ہیں، تمام نبیوں کے دلہا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا ہے،
اور آپ خود اس اہمیت سے اعتکاف کر رہے ہیں، تو یہ اس سے اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اعتکاف کتنا بڑا عمل ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنے گھریلو زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، وہ اگر خود کسی کام کو سر انجام دیتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ کام کوئی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، کوئی بڑا اہم کام ہے، جس کے اندر جس مرحلے میں جس کو کرنے میں سر انجام دینے میں خود گھر کا بڑا شریک ہے اور اس گھر کے بڑے نے خود اس کام کو سر انجام دیا ہے، تو لا محالہ یہ کام کوئی اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو تمام انسانوں کے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے اہتمام کے ساتھ اعتکاف کا عمل فرما رہے ہیں کہ آپ ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے اور باقی صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے شروع کے 10 دن اعتکاف کیا، پھر آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ مزید جنہوں نے میرے ساتھ 10 دن کا اعتکاف کیا تھا وہ مزید 10 دن اعتکاف کریں۔ پھر آپ نے رمضان کے اگلے 10 دن یعنی سینٹر کے 10 دن اعتکاف کیا جو درمیان کے ہیں، 11ویں روزے سے لے کر آپ نے 20 رمضان المبارک تک۔ پھر آپ نے حضرات صحابہ کرام کو اپنے خیمے سے نکل کر فرمایا جن لوگوں نے میرے ساتھ 20 دن اعتکاف کیا ہے وہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں بھی اعتکاف کا عمل کریں، اس لیے کہ یہ اعتکاف اس لیے کیا گیا تھا۔ رمضان المبارک میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس کی تلاش کے لیے اعتکاف کا عمل ہوا اور مجھے بذریعہ وحی بتا دیا گیا ہے کہ وہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جن ساتھیوں نے میرے ساتھ رمضان المبارک کے ابتدائی 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے اب انہیں چاہیے کہ وہ مزید 10 دن کا بھی اعتکاف فرمائیں۔ تو باقی صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کے اس عمل میں شامل تھے انہوں نے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا بھی اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کی فضیلت جو ہمارے اس عنوان کا دوسرا حصہ ہے، یعنی اعتکاف کرنے پر کیا کچھ ملتا ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس سے لگانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، احادیث کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف کرتا ہے وہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، یا خواتین جو گھروں کے اندر جو نماز کی مخصوص جگہ ہے وہاں اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہیں، اب اس اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اعتکاف کرنے والا بہت سارے ایسے نیک اعمال ہیں جو وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اعتکاف تو ہے ہی نیک اعمال کرنے کے لیے، تو پھر وہ کون سے نیک اعمال نہیں کر سکتا؟ وہ نیک اعمال مثلا مریض کی عیادت کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا بوجھ اٹھانا، کسی کے کام آنا، کسی کے جنازے میں شرکت کرنا اور کسی کی عیادت کے لیے جانا، کسی کے ہاں تعزیت کے لیے جانا، اس طرح کے بہت سارے وہ کام ہیں جو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے سر انجام نہیں دے سکتا۔ وہ اعتکاف کے اندر پابند ہے کہ وہ اپنی اس حدود سے باہر نہیں جا سکتا، مرد ہے تو وہ مسجد کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا، اور اگر خواتین ہیں تو وہ جو گھر کے اندر نماز کی مخصوص جگہ ہے جہاں اعتکاف کیے جا رہا ہے بلا مقصد اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتی۔ تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف والوں کی فضیلت کو یہاں تک بیان فرمایا کہ جب وہ اعتکاف کے اندر بیٹھ گئے اور اعتکاف کے پابند ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ ان کو ان اعمال کے کیے بغیر ان کا ثواب مسلسل ملتا رہتا ہے۔ مثلا مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے، اعتکاف کی وجہ سے ارادہ ہے، نیت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس عیادت کرنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ اعتکاف کے اندر ہی عطا فرماتے ہیں۔ کسی کے جنازے میں شرکت کرنے پر حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی کسی کے جنازے میں شرکت کرے تو اسے 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ کسی کے جنازے کے ساتھ قبرستان تک جائے تو اسے 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ 1 قیرات یہ ایک مخصوص وزن ہے، عرب کی اصطلاح میں یہ وزن بولا جاتا تھا۔ اس کو ہم آسانی سے اگر سمجھنا چاہیں خود آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا وہ ایسے ہے 1 قیرات کا یعنی 1 قیرات کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو 1 قیرات کا ثواب کا مطلب ہے گویا اسے 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ جنازے کے ساتھ قبرستان تک چلا جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ 2 قیرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 2 قیرات سے مراد یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح مریض کی عیادت کرنا، کسی کے کام آنا،
اب یہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے مسلسل اعتکاف میں بیٹھے ہوئے یہ سارے ثواب مسلسل عطا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جس شخص نے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم سے 3 خندقیں دور فرما دیتے، یعنی اس شخص کو جہنم سے 3 خندق ایک دن کا اعتکاف کرنے کی وجہ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اب محدثین فرماتے ہیں بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ وہ ایک خندق سے کیا مراد ہے؟ ایک خندق سے مراد یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا گیپ ہے، جتنی مسافت ہے، یہ جو جتنا عرصہ ہے، اس پر جتنا وقت لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا گیپ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان فرما دیتے ہیں۔ ایک خندق سے مراد یعنی اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان، تو 3 خندقیں یعنی 3 مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا گیپ ہے، جتنا فاصلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن کا اعتکاف کرنے پر جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ اب خود ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جو شخص 10 راتیں اعتکاف کرتا ہے، 10 دن اعتکاف میں شامل حال ہے، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ یعنی جہنم سے 30 خندقیں دور کر دیں گے۔ 30 یعنی 30 خندقوں کے برابر جتنی مسافت ہے، جتنا فاصلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کا مطلب گویا کہ یہ ہے کہ یہ شخص اللہ کے در پر آن پڑا ہے، اللہ کے در پر آ چکا ہے، اور یہ اللہ سے اپنے عمل کے ذریعے، آہوزاری کے ذریعے، گریہ زاری کے ذریعے، آنسو بہا کر، گڑ گڑا کر، رو کر، گناہوں کی معافی مانگ کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے دستگیر و مالک، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ کے در پر بیٹھا ہوا ہوں، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو لوگ اعتکاف کا عمل کرتے ہیں، جیسا کہ لیلۃ الجائزہ کے اندر باقی لوگوں کی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے، تو اسی طرح اعتکاف کرنے والوں کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرما دیتے۔ یعنی اتنی بڑی اہمیت اور فضیلت اعتکاف کی قرآن و سنت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اب ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اعتکاف 3 قسم پر ہے، ایک ہے نفلی اعتکاف، ایک ہے واجب اعتکاف، اور ایک ہے مسنون اعتکاف جسے اعتکاف سنت کہا جاتا ہے۔ نفل اعتکاف جو ہے وہ آپ سال کے 12 مہینے میں کسی بھی دن، کسی بھی اوقات میں، مرد مسجد میں اور خواتین اپنے گھر میں جو نماز کی جگہ ہے وہاں پر کر سکتی ہیں۔ اور اعتکاف واجب، اس کا تعلق نیت کے ساتھ، جیسے کہ اگر کسی شخص نے اپنے کسی کام کے حل ہونے پر یہ نیت کی کہ اگر میرا فلاں کام، فلاں مسئلہ حل ہوا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن۔ اب اس شخص کے اوپر ان دنوں کا اعتکاف کرنا لازم ہو چکا ہے، اور اگر یہ مرد ہے تو یہ اپنے اعتکاف پورا کرنے کے لیے مسجد میں جائے گا۔ اور ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ جو نفل اعتکاف ہے اور جو واجب اعتکاف ہے اور جو مسنون اعتکاف ہے، تینوں میں فرق کیا ہے؟ مسنون اعتکاف کا تعلق وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ساتھ ہے۔ پورے سال کے اندر یہ اعتکاف باقی مہینوں کو اس کی خصوصیت اور اہمیت اور فضیلت حاصل نہیں۔ جو اعتکاف واجب ہے، جو آپ نظر مانتے ہیں، وہ آپ پورا سال کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور جو نفل اعتکاف ہے وہ بھی پورا سال کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، لیکن جو اعتکاف واجب آپ نے اپنے ذمے لازم کیا ہے اس کے ساتھ بھی روزہ رکھنا شرط ہے۔ اور جو اعتکاف مسنونہ ہے، یعنی جو اعتکاف مسجد کے اندر کیا جا رہا ہے، جو مرد حضرات کرتے ہیں، جینٹس، اور جو لیڈیز اور خواتین گھروں کے اندر اعتکاف کرتی ہیں، اعتکاف مسنونہ جو سنت اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کے اندر، وہ اعتکاف سنت کہلاتا ہے اور اس میں بھی روزے کا ہونا شرط ہے۔ اب اعتکاف کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ 20 رمضان المبارک کی جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، غروب آفتاب کا، تو اس سے پہلے ہم
مرد مسجد کے اندر پہنچ جائیں اور خواتین اس جگہ میں جو گھر میں انہوں نے نماز کے لیے مخصوص کر رکھی ہے وہاں پر جہاں عبادت کرتی ہیں اعتکاف کی نیت سے اس جگہ میں بیٹھ جائیں، اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے اعتکاف کی چاہے زبان سے نیت کر لیں یا دل سے نیت کر لیں، دونوں صورتوں میں نیت ہو جائے گی کہ میں مسنون اعتکاف کی نیت سے مرد مسجد میں جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا، اور خواتین اس عبادت والی مخصوص جگہ میں جہاں وہ گھر میں نماز وغیرہ پڑھتی ہیں یا عبادت کے لیے جو جگہ مختص کی گئی ہے اس جگہ میں اس نیت کے ساتھ 20 رمضان المبارک کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے بیٹھ جائیں کہ ہم آج سے لے کر اس وقت سے لے کر عید الفطر کا چاند نظر آنے تک یہاں ٹھہریں گے۔ اب اعتکاف کرنے والا اگر مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے تو اس کے لیے ایسی مسجد ہو جہاں پر 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے تب بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اگر وہاں اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو وہ شخص دوسری جگہ اگر جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں جمعے کی ادائیگی کر کے واپس اپنی مسجد میں لوٹ آئے، اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن آج کل تو اتنی آسانی ہو چکی ہے کہ ہر جگہ جامع مسجد دستیاب ہے۔ جن مساجد میں جمعہ ہوتا ہے پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی کنٹری میں ہم ہوں، تو اول ہم کوشش کریں جامع مسجد میں اعتکاف کریں۔ لیکن اگر کسی جگہ جامع مسجد دستیاب نہیں ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے اس شخص کو دوسری مسجد میں اگر جانا پڑے تو اس کی اجازت ہے۔ اعتکاف کرنے والا اگر بغیر کسی مقصد کے مسجد سے ایک لمحے بھر کے لیے بھی اگر باہر نکل گیا تو اس شخص کا یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا اور فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح ہماری خواتین لیڈیز جو گھروں کے اندر اعتکاف کرتی ہیں، اب انہیں اگر واش روم کے لیے جانا ہے، وضو کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے اگر یہ جانا چاہیں تو اس کی اجازت ہے، اور گھر کے اندر وضو کے لیے جائیں یا واش روم کے لیے جائیں تو فوراً جا کر وہ واپس آ جائیں۔ اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین اعتکاف میں بیٹھے ہونے کے باوجود وہ ایسے صورتحال پیش آتی ہے کہ گھر میں کچن میں کام بھی ہو رہا ہے اور اعتکاف بھی چل رہا ہے۔ اگر کوئی خاتون اس طرح کا عمل کرے کہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ کچن میں جا کر گھر والوں کے لیے کھانا پکائیں گی تو اس سے ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس سے ان کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی اور کچن میں کام کرنے کے لیے دستیاب نہیں ہے تو ایسی خاتون اعتکاف میں نہ بیٹھیں، مسنون اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ نفلی اعتکاف کے اندر اگر وہ بیٹھنا چاہتی ہیں تو نفلی اعتکاف 1 دن کا بھی ہوتا ہے، 2 دن کا بھی ہے، 3 دن کا بھی ہے، 1 منٹ کا بھی ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہے، چند لمحے کے لیے بھی نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر وہ اپنے اعتکاف کے حلقے میں جس جگہ پر وہ انہوں نے اعتکاف کی جگہ کو مختص کیا ہے، خواتین جو گھروں میں جہاں عبادت کرتی ہیں اس جگہ میں بیٹھ کر اگر کسی کو گائیڈنس فراہم کرنا چاہیں کہ کھانا یوں پکے گا یا گھر کی صفائی یوں کی جائے، کسی اور کو انفارمیشن فراہم کریں تو اس کی بالکل اجازت ہے۔ اسی جگہ میں بیٹھ کر اگر وہ کسی کو رہنمائی دینا چاہتی ہیں تو اس کی بالکل اجازت ہے، کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اعتکاف کرنے والے کو کسی مرض کی وجہ سے دوائی کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر ان کو وہیں پر چیک کر سکتا ہے، وہیں پر ان کو اگر ڈرپ وغیرہ کی ضرورت ہے تو وہاں ان کو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے، انجیکشن بھی لگائے جا سکتے ہیں، مکمل ان کی ٹریٹمنٹ اسی جگہ پر کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ اعتکاف سے باہر نکل جائیں گے، جو حدود ہیں وہاں سے نکل جائیں گے تو اس سے ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اعتکاف کے مسائل کو جان کر سمجھ کر اعتکاف کے اندر بیٹھیں، اور یہ جو اعتکاف کا عمل ہے، جو اعتکاف کا وقت ہے، اس کو لغویات میں، فضول باتوں میں، موبائل کے اندر سرچ کرنے میں اور موبائل فون پر گپ شپ میں، باتوں میں اس کو ضائع نہ کریں۔ یہ انتہائی قیمتی عمل ہے اور بہت قیمتی وقت ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، مغفرت کی راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، قرآن کے نازل ہونے کی راتیں ہیں۔ قرآن کریم ان لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا ہے۔ مغفرت، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش، مغفرت کی بارش فرما رہے ہیں،
اور موسلادھار بارش کی طرح خاص طور پر اس آخری عشرے میں جہنم سے خلاصی کا، جہنم سے دوری کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو جہنم سے جو ہے وہ دوری کے وعدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائے جا رہے ہیں۔ تو اس اعتکاف میں بیٹھ جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لیلۃ القدر کو پا لیں، لیلۃ القدر کے ثواب کو حاصل کر لیں، جس کی سہولت اور آسانی ہمیں اعتکاف میں بیٹھ کر ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو بخوبی جاننا چاہیے کہ اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ عرصہ دراز سے گزشتہ جو گزرنے والے انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ عبادت عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو بھی عبادت عطا فرمائی، اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ آدمی عمل ایک کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ثواب بہت سارے نیک اعمال کا دے رہے ہیں، اور جہنم سے 30 خندقوں کے برابر اس کو دور کیے جا رہا ہے، اور ایک خندق کی جو مسافت ہے وہ آسمان اور زمین کی مسافت کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس اعتکاف کے فضائل مناقب کو پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اس عشرے کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ استغفار، اور زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے وہ چیریٹی صدقہ خیرات اس عشرے کے اندر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس آخری عشرے کے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔